السلام علیکم کلاس. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دا لیکچر وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از آن پاکستان اسٹڈیز. پاکستان اسٹڈیز کے اب تک 2 لیکچرز آپ لوگوں کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں. آج لیکچر نمبر 3 ڈیلیور کیا جائے گا. تو بہت سے بچوں کا سوال ہے کہ ہمارا اب تک موک ٹیسٹ کنڈکٹ کیوں نہیں کیا جا سکا. جی ہاں بالکل، موک ٹیسٹ آپ کا 19 نومبر 2023 کو شیڈیول تھا، اور آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل کی وجہ سے آپ لوگوں سے موک ٹیسٹ نہیں لیا جا سکا. تو آپ سے موک ٹیسٹ لیا جائے گا کمنگ فرائیڈے والے دن. جی ہاں، کمنگ فرائیڈے والے دن آپ سے موک ٹیسٹ لیا جائے گا، اور یہ موک ٹیسٹ آپ سب لوگوں کے لیے کمپلسری ہوگا. سب لوگوں نے اسے اٹیمپٹ کرنا ہے، کیونکہ پاسٹ بیچز کے اندر یہی پرابلم فیس کی جاتی تھی کہ 3 گھنٹے لگا کر میں موک ٹیسٹ تیار کرتا تھا، اور آپ لوگوں کی جانب سے اس موک ٹیسٹ کو اٹیمپٹ نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آبویسلی مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ 3 گھنٹے اپنے موک ٹیسٹ تیار کرنے میں لگانے کے بعد اگر مجھے اٹینڈنس اس ٹیسٹ میں نہ ملے تو آبویسلی ایک دکھ ہوتا ہے. تو یہ میں نے رول رکھا ہے، جو لوگ موک ٹیسٹ اٹیمپٹ نہیں کریں گے انہیں گروپ سے نکال دیا جائے گا. جی ہاں، انہیں گروپ سے نکال دیا جائے گا. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ موک ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے. تو بغیر دیر کی آج کے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے لاسٹ لیکچر میں ہم کون کون سے ٹاپکس پڑھ چکے ہیں آپ کو اورینٹیشن کلاس میں ہی بتا چکا ہوں کہ پاکستان اسٹڈیز کے سلیبس کو ہم نے براڈلی اگر کہا جائے تو 2 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے: پری پارٹیشن ہسٹری اینڈ پوسٹ پارٹیشن ہسٹری. آزادی سے پہلے والے واقعات اور آزادی کے بعد والے واقعات کو ہم نے پڑھنا ہے. تو لاسٹ لیکچر میں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کب ہوا اور کس مغل بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کی اجازت دی. اس کے بعد دہلی سلطنت پر نادر شاہ نے کب حکومت اپنی قائم کی. 3rd بیٹل آف پانی پت. 2 بیٹل آف پانی پت کے بارے میں ہم اپنے لیکچر نمبر 1 میں پڑھ چکے تھے. دین سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم نے 3rd بیٹل آف پانی پت کے بارے میں آپ کو پڑھایا. اینجلو میسور وارز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. حاجی شریعت اللہ کا کیا کردار رہا اور انہوں نے جو تحریک اسٹارٹ کی تھی اس کا پس منظر کیا تھا. دین سید احمد بریلوی کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں. سر سید احمد خان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں. تو لاسٹ لیکچر میں ہم بہت ڈیٹیل سے یہ آپ کو پڑھا چکے ہیں. اردو کو آفیشیل لینگویج کا درجہ کب ملا اینڈ دا فرسٹ افغان وار کب لڑی گئی. فرسٹ اینگلو سکھ وار کب لڑی گئی. برٹش گورنمنٹ نے کشمیر کو کب بیچا، کس کو بیچا. وار آف انڈیپنڈنس 1857 کی جنگ آزادی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین لائف آف قائد اعظم محمد علی جناح دا فاؤنڈر آف پاکستان. اب پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان اسٹڈیز میں ان کی زندگی سے متعلق 50% سوالات پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی زندگی سے متعلق 50% سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو اگر یوں سمجھیں کہ پاکستان اسٹڈیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین لاسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کو حل کروائے گئے. ان سب ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کو لاسٹ لیکچر میں حل کروا چکے ہیں. اب یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو کہ پاسٹ ایگزامس میں موسٹ ریپیٹڈلی پوچھے جاتے رہے ہیں اور آنے والے ایگزامس میں پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم کون کون سے ٹاپکس پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلے لائف آف ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے. علی گڑھ ٹرسٹی شپ کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے. ندوۃ العلماء ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا. اس انسٹیٹیوٹ کا پرپز کیا تھا، گول کیا تھا، آبجیکٹیو کیا تھا. دین سید جمال الدین اغوانی کون تھے. فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کب ہوا. ٹھیک ہے. دین فارمیشن آف نیو پروونس NWFP، جیسے 2010 کے بعد اس کا نام چینج ہو گیا 18ویں ترمیم میں، اور اس کو آج خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے. دا پارٹیشن آف بنگال اینڈ سودیشی بائیکاٹ موومنٹ. سملا ڈپٹیشن کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے. پاکستان موومنٹ جو کہ 1906 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے تو اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے 1906 کے بعد پاکستان موومنٹ کے جو
امپورٹنٹ ایونٹس ہیں اس ٹاپکس ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. دین فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ، اینڈ دین لاسٹ میں ان سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کو حل کروائے جائیں گے جو پاسٹ ایگزامس میں موسٹ ریپیٹڈلی پوچھے جاتے رہے ہیں. پارٹیشن آف بنگال اور سودیشی بائیکاٹ موومنٹ، یہ دونوں ٹاپکس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پارٹیشن آف بنگال ہوتا ہے 1905 میں. پارٹیشن آف بنگال کے وقت جو وائس رائے تھے وہ تھے لارڈ کرزن، اور لارڈ کرزن نے ہی یہ پارٹیشن کیا تھا. پارٹیشن اناؤنس ہوا 20 جولائی 1905 کو. اب یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 20 جولائی 1905 کو پارٹیشن اناؤنس ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور دا بنگال پارٹیشن کیم انٹو افیکٹ فرام 16 اکتوبر 1905. لیکن یہ جو پارٹیشن آف بنگال جو اناؤنس ہوا 20 جولائی 1905 کو، دس کیم انٹو افیکٹ فرام 16 اکتوبر 1905. اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی جب واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ڈیسیجن لیا ہوتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیسیجن لیا گیا ہوتا ہے. تو پارٹیشن آف بنگال کیوں ہوا؟ پارٹیشن آف بنگال ایک ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ ڈیسیجن لیا گیا، کیونکہ یہ جو بنگال تھا یہ بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو بیچ میں اس کی پارٹیشن اس وجہ سے کی تاکہ اس کو ایڈمنسٹریٹیولی اچھے طریقے سے چلایا جا سکے. میں آپ کو مثال دوں گا. پنجاب آپ جانتے ہیں پاکستان کا اس وقت کا جو سیکنڈ لارجسٹ پروونس ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، ایک ساؤتھ پنجاب بنا دیں اور ایک سینٹرل پنجاب بنا دیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو آپ الگ کر دیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کا رقبہ دیکھیں تو وہ بہت بڑا ہے اور یہاں پر آبادی بھی بہت زیادہ ہے. ویسے تو بلوچستان ان ٹرمز آف ایریا سب سے بڑا پروونس ہے، لیکن وہاں پر اتنی آبادی نہیں ہے. تو پنجاب میں آبادی بہت زیادہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی اس کو چلانے میں مسائل پیش آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا پارٹیشن کر دیا جائے اور ایک ساؤتھ پنجاب بنا دیا جائے تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ ہم چلا سکیں. جس طرح آپ پورے پنجاب کو ایک آئی جی چلا رہا ہے. اب پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، تو کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو ایڈمنسٹریٹیولی اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو پنجاب کے 2 حصے کر دیں، ساؤتھ پنجاب اینڈ سینٹرل پنجاب، ٹھیک ہے. تو یہی وجہ تھی کہ بنگال جو تھا وہ ایک بہت بڑا ایریا تھا، تو ایڈمنسٹریٹیولی اس کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا، جس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہاں اب اس کا پارٹیشن کر دیا جائے. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن بنگال واز دا بگیسٹ پروونس آف برٹش انڈیا دیٹ انکلوڈیڈ بہار اینڈ پارٹس آف اوریسا. برٹش آرگوڈ دیٹ دا ڈویژن واز فار ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس. تو برٹش یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس کا ڈویژن اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کو چلانا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر انتظامی امور بڑی مشکل سے چلائے جاتے ہیں. تو پارٹیشن آف بنگال ہوا اور 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا. ایسٹرن بنگال اور ویسٹرن بنگال میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. اب ایسٹرن بنگال کی اگر ہم بات کریں انکلوڈز آسام، وہاں اس کا کیپٹل بنا دیا گیا ڈھاکہ کو. اینڈ دین ویسٹرن بنگال کی بات کریں جس میں اوڈیشہ اینڈ بہار کا علاقہ شامل تھا، اس کا کیپٹل کلکتہ بنا دیا گیا. اب ڈیورنگ سودیشی موومنٹ وندے ماترم بیکم دا پاپولر سانگ آف پیپل. اب جب یہ سودیشی موومنٹ جاری تھی تو وندے ماترم ایک لوگوں کا بہت فیمس وہ گانا بن گیا جسے وہ ہر وقت گنگناتے رہتے تھے. اب سودیشی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال. اب پارٹیشن آف بنگال میں سب سے زیادہ مسئلہ کس کو تھا؟ سب سے زیادہ مسئلہ ہندوؤں کا تھا. ہندو کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ پارٹیشن آف بنگال ہو، لیکن مسلمان اس میں فیور میں تھے کہ ہاں پارٹیشن آف بنگال ہو گیا ہمارے لیے اچھا ہو گیا. لیکن ہندو یہ چاہتے تھے کہ یہ پارٹیشن کبھی نہ ہو. تو اس وجہ سے اس پارٹیشن کے مخالف میں انہوں نے ایک تحریک اسٹارٹ کر دی جس کا نام دیا گیا سودیشی موومنٹ، ٹھیک ہے. اور یہ سودیشی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال. اب سودیشی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے 1905 میں پارٹیشن آف بنگال کے بعد. پروٹیسٹ اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال اینڈ اسپریڈ اکراس دا کنٹری، اور پورے ملک میں یہ جو پروٹیسٹ ہے پھیل جاتا ہے. بال گنگاتر تلک، بپن چندرا پال اور لالا لجپت یہ کی پیپل تھے سودیشی موومنٹ میں. سودیشی موومنٹ میں جو اہم کردار تھے ان میں بال
گنگادر تلک، بپن چندر پال اور لالا لجپت یہ مین بندے تھے جنہوں نے سودیشی موومنٹ چلائی. نیشنل کانگریس انیشیٹڈ دا سودیشی موومنٹ. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے سودیشی موومنٹ اسٹارٹ کی ہے، وہ تھی نیشنل کانگریس. The two main goals of this movement were the use of Swadeshi goods and boycott the foreign made goods. تو کیا پرپس تھا؟ پرپس صرف ایک تھا کہ جو ولایتی پروڈکٹس ہیں، جو باہر سے بن کے آتی ہیں پروڈکٹس، اس کا بائیکاٹ کرنا. اب آپ جانتے ہیں باہر سے پروڈکٹس جو برٹش گورنمنٹ تھی، وہ جو پروڈکٹس بناتے تھے وہ یہاں پر ہندوستان میں آ کر بیچتے تھے اور انہیں بڑا منافع ملتا تھا. تو جب بائیکاٹ کیا گیا ان فورن میڈ گڈس کا، تو آبویسلی جب کسی ملک کو نقصان ہو رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر وہ نیچے لیٹ جاتا ہے. آج اگر میں آپ کو مثال دوں چائنا کی، چائنا کے ہندوستان سے اچھے تعلقات کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ 1962 کی جنگ لڑ چکے ہیں. ان کے تعلقات ہندوستان سے کیوں اچھے ہیں؟ ان کے تعلقات ہندوستان سے صرف اور صرف اس وجہ سے اچھے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنا ہندوستان جو کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے، تقریباً وہاں پر اس وقت 1.5 بلین لوگ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں بستی ہے، تو وہ 1.5 ارب لوگوں کو ناراض کر کے اپنی پروڈکٹس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تو اس وجہ سے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا 1962 کی جنگ لڑنے کے باوجود ہندوستان سے بہتر تعلقات چاہتا ہے، تاکہ اگر کبھی ہندوستان نے ان کی پروڈکٹس استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آفٹر پولیٹیکل اپوزیشن، لارڈ ہارڈنج ری انٹیگریٹڈ بنگال ان دسمبر 1911. اب جب اتنا زیادہ پروٹیسٹ ہوا، بائیکاٹ کر دیا گیا ان کی گڈز کا، تو آبویسلی انہوں نے جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے ٹخنے ٹیکنے پڑے، اور اس کے بعد دسمبر 1911 میں جو پارٹیشن آف بنگال تھا اسے ریورس کر دیا گیا.